بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا جن کی اردو کمزور ہے اور وہ اردو میں زیادہ صحیح طریقے سے ترجمے کو نہیں سمجھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو پیش ہے اور انشاءاللہ ہم اس کورس کو مزید آگے بڑھاتے جائیں گے، اور میرا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں پورے قرآن پاک کو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پڑھاؤں تاکہ آپ لوگ اس کو سیکھیں، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ترجمہ لیا گیا ہے وہ بااعتماد اور مستند تفاسیر سے لیا گیا ہے، تو میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، اس لیے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے استعمال کی، تو اگرچہ اس نے صحیح رائے دی ہو، صحیح رائے اس نے جو کچھ کہا ہو وہ ٹھیک بھی ہو، لیکن پھر بھی اس نے خطا کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے نہیں دینی، بلکہ یہ اپنی عقل سے نہیں، نقل سے جو ہمیں صحابہ کرام سے اب تک جو ہے اس کا ترجمہ پہنچا ہے، اور مطلب انہوں نے عربی کے اندر اس کی جو تفسیر اور تشریح کی، اور پھر اس کے بعد علماء ہند نے اس کا جو ترجمہ اردو میں کیا، اور پھر یہاں کہ جن علماء نے مطلب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، تو ان کے ترجمے کو میں ترجیح دیتا ہوں، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ سب کے لیے ایک مستند اور بااعتماد ذریعہ ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ترجمے کی طرف۔ آج صرف 4 آیات، the first 4 verses from سورہ الفاتحہ، ہم ان کے ٹرانسلیشن پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ I seek refuge with Allah from the accursed Satan۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ I seek refuge with Allah۔ seek کا مطلب ہوتا ہے to find something، مطلب کوئی چیز تلاش کرنا، ٹھیک ہے، to search for something۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ I seek refuge with Allah۔ ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے پناہ، جیسے ہم کسی کو پناہ دیتے ہیں تو اسے ریفیوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پناہ کو کہتے ہیں ریفیوج۔ I seek refuge with Allah۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں from the accursed Satan۔ Satan کہتے ہیں شیطان کو، اور accursed کا مطلب جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، یعنی جو مردود ہے، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I begin with the name of Allah، the all merciful، the very merciful۔ I begin کو میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ تفاسیر کے اندر بھی میں نے اسی طرح دیکھا کہ بریکٹ کے اندر لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ترجمے کے مفہوم کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں، یہ جو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں یا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا میں آغاز کرتا ہوں with the name of Allah، اللہ کے نام کے ساتھ۔ دی آل مرسیفل، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے، the very merciful، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں جو بہت بڑا مہربان، بے حد رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرسیفل دونوں میں یوز ہوگا کیونکہ رحم سے نکلا ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی، اور دونوں کے اندر مرسی کا معنی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی فرسٹ ورس کی طرف، پہلی آیت کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین۔ Praise belongs to Allah۔ Praise کا مطلب ہے تعریف، یعنی تمام تر تعریف وہ اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ، Praise belongs to Allah، تعریف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، the Lord of all the worlds۔ رب کہتے ہیں the Lord، ٹھیک ہے، یعنی پروردگار، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں پروردگار، پالنے والے۔ of all the worlds، جتنے بھی عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جمع کا، ٹھیک ہے، جیسے یہ دنیا یہ دنیا جو ہے یہ پورا ایک عالم ہے، تو اس طرح کے اور بھی عالم تفاسیر کے اندر
یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 یا 80 عالم بنائے ہیں، یعنی دنیا کی طرح اور بھی عالم موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے الحمدللہ رب العالمین، praise belongs to Allah the Lord of all the worlds، یعنی ورلڈ کی جمع لائے ہیں، ورلڈز، ٹھیک ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہیں تمام عالموں کے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ ہم بسم اللہ میں بھی اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، دی آل مرسیفل، دا ویری مرسیفل، جو بہت بڑا مہربان، سب سے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ مالک کہتے ہیں ماسٹر، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کی ملکیت رکھنے والا، آقا، ٹھیک ہے؟ مالکی، دا ماسٹر، یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، اور الدین کا مطلب ہے جزا، ٹھیک ہے؟ یعنی یوم جزا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، جو ہے وہ یوم جزا کے مالک ہیں۔ تو انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، انگلش میں قیامت کے دن کو، یوم جزا کو کہتے ہیں دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے؟ مالکی یوم الدین، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ لاسٹ ورس ہے، مطلب ہمارے آج کے لیسن کے اندر جو لاسٹ ورس ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو alone we worship، یعنی ہم اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اللہ کو مخاطب کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں یو alone we worship، اے اللہ ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، and from you alone we seek help، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو یا اللہ ہم مدد بھی صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، guide us in the straight path۔ اہدنا عربی میں اہدنا اس کا مطلب ہے گائیڈ اس، اہدنا گائیڈ اس، الصراط المستقیم in the straight path، یعنی بیسیکلی ان کے لیے یہاں پر کوئی لفظ موجود نہیں ہے کہ جو ان کا معنی دے رہا ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ان کے لیے ہم عربی میں فی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس ٹرانسلیشن کے حساب سے، یعنی ان الفاظ کے حساب سے جو ہے ٹرانسلیشن اسی طرح سے بنے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم کہتے ہیں the straight path، سیدھے راستے کو، ٹھیک ہے؟ اہدنا گائیڈ اس، اب گائیڈ اس کو جب ہم straight path کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں ہم ان کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس in the straight path، اس کا مطلب اردو میں یہ ہوگا کہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ٹھیک ہے؟ صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، the path of those on whom you have bestowed your grace۔ صراط الذین، the path of those انعمت علیہم on whom you have bestowed your grace، یعنی ان لوگوں کا راستہ، ہمیں ان لوگوں کی راستہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اے اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جو آپ کے منعم علیہم لوگ ہیں، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی مسلمان، نیک لوگ، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے 4 طبقے مراد ہیں اس سے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پھر مزید اس کو پڑھیں گے۔ تو بہرحال راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، یا اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش میں کیسے بولیں گے؟ the path of those
on whom you have bestowed your grace. पाथ कहते हैं रास्ते को, और बेस्टो कहते हैं अता करना, इनाम करना, कोई चीज इनाम के तौर पे देना, अपनी अता के तौर पे देना। और ग्रेस का मतलब है फजल, अल्लाह का फजल, अल्लाह का इनाम। ठीक है, द पाथ ऑफ दोज ऑन होम यू हैव बेस्टोड योर ग्रेस, ये तर्जमा है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम का। उसके बाद लास्ट वर्स, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, नॉट ऑफ दोज who have incurred your wrath. गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल मग़ज़ूब अलैहिम का मतलब है जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है, ऐसे लोग। ठीक है, तो हमें उन लोगों का रास्ता मत दिखाना, ये अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते की तरफ मत लेके जाइए कि जिन पर आपका गजब नाजिल हुआ है। ठीक है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है नॉट ऑफ दोज, इसका मतलब है नॉट द पाथ ऑफ दोज, यहां पर शॉर्ट में है नॉट ऑफ दोज हु हैव इनकर्ड योर रॉथ। इनकर की मीनिंग होती है इंग्लिश लैंग्वेज में कि किसी चीज का सबब बनना। ठीक है, यानी टू बिकम सब्जेक्ट टू समथिंग अनप्लेजेंट, कोई ऐसी नाखुशगवार चीज का सबब बनना अपने ही किए हुए करतूतों की वजह से कि जो इंसान के लिए वो चीज मुनासिब ना हो, नाखुशगवार हो, उस चीज का सबब बनना। ठीक है, और WRATH, वैसे तो इसके अंदर आता है WRATH, ए आता है, लेकिन इसको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रॉथ। ठीक है, जो कहते हैं गुस्से को, शदीद गुस्से को, एक्सट्रीम एंगर, इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम एंगर। नॉट ऑफ दोज हु हैव इनकर्ड योर रॉथ, ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते की तरफ मत लेके जाना, हमें उन लोगों का रास्ता मत दिखाना कि जिन पर आपका शदीद गुस्सा नाजिल हुआ है, जो आपके शदीद गुस्से के मुस्तहिक बने। वलज़ालीन, नॉट ऑफ दोज हु हैव गॉन अस्ट्रे, और ना ही उनका रास्ता हमें दिखाना जो गुमराह हो चुके हैं। ठीक है, अज़ालीन का मतलब है गुमराह, रास्ते से हटे हुए, यानी जो सीधे रास्ते से हट चुके हैं, सिराते मुस्तकीम से हट चुके हैं। तो या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी मत लेके जाना। और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालीन, इन दोनों ग्रोहों से मुराद यहूद और नसारा है। ठीक है, तो दर हकीकत हम अल्लाह ताला से सूरह फातिहा के अंदर दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें मुसलमान और नेक लोगों के रास्ते पे चला, और यहूद और नसारा के रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा, उनकी तरफ हमें मत लेके जाइए। ठीक है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, नॉट ऑफ दोज हु हैव इनकर्ड योर रॉथ, वलज़ालीन, नॉट ऑफ दोज हु हैव गॉन अस्ट्रे। ठीक है, अस्ट्रे कहते हैं गुमराह को, जो रास्ते से हट चुका हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तर्जमा समझ में आया होगा। आप इस तर्जमे को याद करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे उन लोगों के लिए कि जो कुरान पाक को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि उन लोगों को सपोर्ट मिले कि जो लोग कुरान पाक को इंग्लिश में समझना चाहते हैं, जैसे हमारे फॉरेनर्स भाई बहन हैं जो इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं बनिस्बत उर्दू के, तो उनके लिए इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कुरान पाक को समझने के लिए। बाकी कुरान पाक की उर्दू तफासिर और तर्जमे बहुत हैं, तो उनमें आप कुरान पाक का तर्जुमा अहसन तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो मुझसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ उन बहन भाइयों के लिए बना रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि जो इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं और उर्दू की तफासिर और तराजिम पढ़ने में उनको थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है, और वो समझते हैं कि उनको वो उर्दू ज़्यादा समझ में नहीं आती, इंग्लिश ज़्यादा ईजी लगती है। तो ये उन बच्चों के लिए है और उन बहन भाइयों के लिए है, उन बुज़ुर्गों के लिए है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़ इंशाल्लाह हेल्पफुल लगेंगी। फिर भी आप ज़रूर अपनी कमेंट्स का इजहार, अपने राय का इजहार जो है ज़रूर हमारे साथ करें,
تاکہ مزید ہم جو ہے ہمیں رہنمائی حاصل ہو کہ ہمیں مزید اس میں کیسے اچھے سے اچھا کام کرنا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔